تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ چودھری نثار جٹ اور فیصل آباد مسلم لیگ نون کی تمام قیادت نے مختلف قبضہ گروپوں کو ساتھ ملا کر چودھری عبدالرحمن بندیشہ پر پریشر بڑھانا شروع کیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی، اور قتل کرنے کے لیے کئی بار پلاننگ بھی کی گئی۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق چودھری عبدالرحمن بندیشہ کو قتل کرنے کے لیے 8 بار پلان بنایا گیا تھا، جس کے مطابق عبدالرحمن بندیشہ کو قتل کرنے کے لیے پنجاب کے مختلف علاقوں سے خطرناک قبضہ گروپوں کو سپاری دی گئی تھی اور ان کو اس کام کے لیے کروڑوں روپے دیے گئے، لیکن 8 میں سے 7 بار عبدالرحمن بندیشہ پر ہونے والے حملوں میں عبدالرحمن بندیشہ محفوظ رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عبدالرحمن بندیشہ کو قتل کی پلاننگ کی اطلاعات پہلے سے ہی پہنچ جاتی تھی۔ ان قبضہ گروپوں کے سربراہوں اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جن پر چودھری الیاس جٹ نے بے پناہ احسانات کیے تھے۔ ان کی مفروری کے وقت چودھری الیاس جٹ نے انہیں پناہ دی تھی اور مشکل وقت میں ان کے اوپر سے قتل کے مقدمات ختم کروائے تھے۔ چودھری عبدالرحمن بندیشہ کو ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اسے ایک جعلی پولیس مقابلے میں قتل کروانے کا پلان بنایا ہے۔ اس کام کے لیے ڈی سی او فیصل آباد شیخ طارق اور ڈی پی او امجد شعیب کو احکامات بھی جاری کیے گئے تھے، لیکن بندیشہ خاندان کے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ان دونوں افراد نے فیصل آباد شہر سے اپنے تبادلے کروا لیے تھے۔ اب یہ ان لوگوں کا خوف تھا یا عبدالرحمن بندیشہ خاندان کے لیے محبت تھی، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس ڈی سی او فیصل آباد نے چودھری عبدالرحمن بندیشہ کے ڈیرے پر آ کر تمام تفصیلات عبدالرحمن بندیشہ کو بتا دی تھی، جس کا علم اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ہو گیا تھا، اور شہباز شریف نے اس ڈی سی او کے خلاف ایک جھوٹی انکوائری بنا کر بعد میں اس کو ڈی سی او سے ایس ڈی او میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس وقت رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر قانون تھا، جس نے پنجاب کی تاریخ کے سب سے متنازع ڈی پی او انور سلیم کو فیصل آباد میں تعینات کروایا۔ یہ بندہ رانا ثناء اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندہ شمار کیا جاتا تھا۔ عبدالرحمن بندیشہ نے بھی اپنی سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بندیشہ خاندان کے تعلقات بہت سے اہم بیوروکریٹ سے بھی تھے اور آج تک قائم ہیں۔ ڈی پی او انور سلیم نے پولیس کی ایک ریڈ کروائی جس میں پولیس کے درجنوں افسروں نے حصہ لیا۔ یہ ریڈ عبدالرحمن بندیشہ کے ڈیرے پر کروائی گئی، جس کے بعد فیصل آباد کی بیوروکریسی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بندیشہ خاندان نے اس واقعہ کے بعد فیصل آباد کی بیوروکریسی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت پولیس نے عبدالرحمن بندیشہ کے ڈیرے پر ریڈ کی تو اس وقت سعید احمد بندیشہ کے دوست جمال بن حمزہ عبدالرحمن کے پاس اس کے باپ کی قبر پر فاتحہ کرنے آئے تھے۔ یہ شیخ جمال بن حمزہ عبدالرحمن بندیشہ کے والد سعید احمد بندیشہ کا دوست تھا۔ ان دونوں کی دوستی سعودی عرب میں حج کے دوران ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف نے اقامے بھی اسی عربی جمال بن حمزہ کی کمپنی سے ہی بنوائے ہوئے تھے۔ اس عربی جمال بن حمزہ نے موقع پر ہی میاں محمد نواز شریف کو فون کیا اور میاں محمد نواز شریف سے سخت تلخ کلامی کی۔ میاں محمد نواز شریف کے اس وقت عدالتوں میں کیس چل رہے تھے۔ میاں محمد نواز شریف نے جمال بن حمزہ کی بات مانتے ہوئے اس پولیس مقابلے میں حصہ لینے والے 4 ڈی ایس پیز، 2 ایس ایچ اوز جبکہ باقی سپاہیوں کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا تھا اور انہیں نوکری سے چند مہینوں کے لیے برخاست کر دیا تھا۔ اس طرح کچھ عرصہ بعد مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی اور ان کے دور اقتدار کے 5 سال ختم ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمن بندیشہ نے چودھری نثار جٹ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کبھی کوشش نہ کی، لیکن چودھری نثار جٹ نے صلح کرنے کے لیے کئی قد آور شخصیات سے سفارشیں کروائی،
جن میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، جبکہ پیپل پارٹی پنجاب کے صدر لطیف کھوسہ کے ذریعے بھی چودھری نثار جٹ نے عبدالرحمن بندیشہ کو معاملات طے کرنے کے لیے پیغامات بھجوائے۔ عبدالرحمن بندیشہ کے اپنے اور باپ کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ان کے کافی اہم عہدوں پر فائز لوگوں سے تعلقات تھے اور ان کو ان تعلقات کی وجہ سے سپورٹ بھی مل رہی تھی۔ بالآخر چودھری عبدالرحمن بندیشہ کو چودھری نثار جٹ نے فیصل مسجد امام اسلام آباد کے خطیب مفتی سلیم سے فون کروایا اور عبدالرحمن بندیشہ نے ان کی بات کو نہ ٹالا۔ اس طرح دونوں گروپوں میں حلفاً صلح ہوئی اور یہ طے پایا کہ بڑی سیٹ کے الیکشن جو MNA کی سیٹ ہے اس پر چودھری نثار جٹ، جبکہ MPA کی سیٹ پر عبدالرحمن بندیشہ الیکشن لڑے گا۔ لیکن الیکشن کے وقت چودھری نثار جٹ اپنی بات سے پھر گیا اور یہ صلح زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور اس طرح یہ صلح ختم ہو گئی۔ جب گوجرانوالہ کے قبضہ گروپ کے سربراہ نے عبدالرحمن بندیشہ کو اس کے ڈیرے پر آ کر بتایا کہ نثار جٹ ان دنوں اسے قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس نے اس کام کے لیے بندے بھی پیچھے لگا رکھے ہیں جو تمہاری مخبری چودھری نثار جٹ کو دیتے ہیں۔ عبدالرحمن بندیشہ ایک دلیر اور جگرے والا انسان تھا، اس کے باوجود بھی اس نے عام لوگوں سے ملنا جلنا جاری رکھا اور لوگوں کی غمی خوشی میں آتا جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ بعد عبدالرحمن بندیشہ پر جب 8واں قاتلانہ حملہ ہوا تو عبدالرحمن بندیشہ اس حملے میں جان کی بازی ہار گیا، جبکہ اس کے ساتھ موقع پر اس کے بچپن کا گہرا دوست بلال چیمہ موجود تھا جو ایک نمبردار تھا، نمبردار کے نام سے علاقے میں جانا جاتا تھا اور اسے عبدالرحمن بندیشہ کا رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ بلال چیمہ نے موقع پر ہی جیسے ہی عبدالرحمن بندیشہ کو گولیاں لگی تو اس نے حملہ کرنے والے 3 لوگوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔ عبدالرحمن کو 3 گولیاں لگی تھی اور عبدالرحمن شدید زخمی حالت میں سڑک پر لیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بلال چیمہ نے ہمت نہ ہاری اور اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، لیکن عبدالرحمن بندیشہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور باقضائے الہی انتقال کر گیا۔ عبدالرحمن بندیشہ کے جنازے میں تقریباً 70,000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ پنجاب کی تاریخ کے جنازوں میں سے ایک سب سے بڑا جنازہ ہے۔ اس کے قتل کے بعد نثار جٹ کئی دن تک اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا اور اس نے اپنی سیکورٹی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمن بندیشہ کے بعد اس نے اپنی سیکورٹی کے لیے 50 کے قریب بندے رکھے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن بندیشہ خاندان نے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے نثار جٹ پر بھی ایک حملہ کروایا، لیکن اس حملے میں نثار جٹ محفوظ رہا۔ یہ تمام مخبری عبدالرحمن بندیشہ کی بہن سدرا سعید بندیشہ کو غلط دی گئی تھی۔ مخبری کے مطابق چودھری نثار جٹ گاڑی میں موجود تھا، لیکن جب بندیشہ خاندان نے چودھری نثار جٹ پر حملہ کروایا تو چودھری نثار جٹ گاڑی میں موجود نہیں تھا اور اس گاڑی میں پولیس کا ایک انسپکٹر اور 2 سپاہی موجود تھے اور اس حملے میں انسپکٹر اور ایک سپاہی موقع پر ہی قتل ہو گیا تھا۔ اس قتل کے الزام میں چودھری نثار جٹ نے مقدمہ بندیشہ خاندان کے لوگوں کے خلاف درج کروایا تھا، جبکہ عبدالرحمن بندیشہ کی بہن چودھری محترمہ سدرا سعید بندیشہ نے بھی ان مقدمات کا کراس پرچہ چودھری نثار جٹ پر کروایا۔ اس کے علاوہ محترمہ سدرا سعید بندیشہ نے دہشت گردی کے مقدمات بھی چودھری نثار جٹ پر قائم کروائے۔ چودھری نثار جٹ نے بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ مل سکی۔ چودھری سدرا سعید بندیشہ نے اس پر دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے کے لیے بہت سے اہم سیاسی لوگوں کی مدد حاصل کی اور ایسا کرنے میں کامیاب رہی۔ دوستو، آج بھی نثار جٹ گروپ اور عبدالرحمن کی ہمشیرہ سدرا سعید بندیشہ کے گروپوں کے درمیان دشمنی جاری ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ چودھری نثار جٹ اور فیصل آباد مسلم لیگ نون کی تمام قیادت نے مختلف قبضہ گروپوں کو ساتھ ملا کر
چودھری عبدالرحمان بندیشہ پر پریشر بڑھانا شروع کیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی، اور قتل کرنے کے لیے کئی بار پلاننگ بھی کی گئی۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق چودھری عبدالرحمان بندیشہ کو قتل کرنے کے لیے 8 بار پلان بنایا گیا تھا۔